بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ یہ آپ کو حیران کر دے گی کہ کیسے دنیا میں طاقتیں اپنے مفادات کے لیے گھنونے کھیل کھیلتی ہیں اور دیگر ممالک کے مفادات پہ کاری ضربیں لگتی ہیں۔ کیا سویس کنال واقعی بند ہوئی تھی یا بند کی گئی تھی، اور اس کے پیچھے کون کون سے ممالک متحرک تھے؟ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ اور بھارت کی بڑھتی ہوئی محبت کو شاید بریک لگ گئی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ مارچ کے آخری ہفتے میں دنیا کے سب سے مصروف ترین سمندری راستے کو ایک جہاز نے جیم کر دیا۔ اس خبر نے لمحوں میں ہی دنیا بھر کے ناظرین کی توجہ حاصل کی، کیونکہ اس راستے سے دنیا کے ٹریڈ کا 13% حصہ روزانہ گزرتا ہے، جس کی مالیت $10 ارب کے قریب ہے۔ اور اس کے رک جانے کی وجہ سے دنیا بھر میں سامان کی نقل و حمل کرنے والی کمپنیاں پریشان تھیں، کیونکہ جس جہاز کو جس وقت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے نظام کے متاثر ہونے کا خدشہ تھا، اور اس کا ایک ٹریلر ہم وبا کے دوران ماسک کی شارٹیج کی صورت میں دیکھ چکے ہیں کہ جب $70 کا ماسک $1300 میں مل رہا تھا، اور عام ماسک $70 کا ڈبہ 1000 سے زیادہ قیمت ہونے کے باوجود نہیں مل رہا تھا۔ اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کے متبادل راستے بنانے کے بارے میں بھی چیزیں منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی۔ ایک تو نیچرل راستہ ہے جو ہارن آف افریقہ کی طرف سے آتا ہے، جس میں 30% زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور پائرٹس کا علاقہ ہے، بڑا خطرناک علاقہ ہے۔ اسی طرح آنے کے لیے امریکن نیوی کی مدد لینی پڑتی ہے، اور اس دوران رشیا نے بھی اپنے آرکٹک روٹ کو پروموٹ کرنے کی بات شروع کر دی۔ لیکن یہ سب ہوا کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ حقیقتوں سے یا حقائق سے پردہ ہٹانا پڑے گا۔ اب ایک عجیب اتفاق ہے، جب جہاز جاپان کا، جو امریکہ کا اتحادی ہے، تائیوان کی کمپنی چلا رہی ہے جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے، اور بھارت کا عملہ وہ بھی امریکہ کا اتحادی ہے۔ اور یہاں ایک بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کسی بھی منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ضرورت پیدا کی جاتی ہے۔ سویس کنال پہ سنگل لین کے ساتھ ساتھ 2 لینز بھی ہیں، لیکن 400 میٹر یعنی 1300 فٹ لمبا اور 2 لاکھ ٹن وزنی جہاز صرف وہاں جا کے پارک ہوا جہاں سنگل لین تھی، اور جہاز کی لمبائی اور وزن اتنا تھا کہ اس نے پوری لین کو بلاک کر دیا۔ اس کی وجہ سے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں وہاں 400 سے زیادہ جہاز رک گئے۔ مصر اس کنال سے سالانہ $6 ارب کے قریب کماتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ 12 سے 14 ملین ڈالر کمائی کرتا ہے۔ 1869 کے بعد سے، جب سے یہ بنی تھی سویس کنال، اب تک 5 دفعہ بند ہو چکی ہے، اور سب سے زیادہ لمبا عرصے کے لیے 1967 میں عرب اسرائیل وار کے دوران بند رہی۔ اور اس وقت ایک پائپ لائن بھی اس بحران سے نمٹنے کے لیے ایران کی مدد سے بنائی گئی تھی، لیکن وہ شاہ فرعون کا تختہ الٹنے کے بعد تبدیل ہو گئی۔ لیکن اب وہی پائپ لائن سعودی عربیہ، عرب امارات اور اسرائیل کے ساتھ مل کر بننے اور استعمال ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ تیل کی سپلائی کو اسرائیل کی بندرگاہ سے بھی جاری رکھا جا سکے۔ لیکن اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ 1963 کا ایک امریکی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ جو 1996 سے منظر عام پہ آیا کہ امریکہ اسرائیل سے سویس کنال کی طرح کا ایک راستہ بنانا چاہتا ہے، جو اسرائیل کی نیگیو ڈیزرٹ میں چھوٹے ایٹمی بمز کی مدد سے 160 میل کا راستہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس منصوبے میں 2 میٹر کی 4 نیوکلیئر ڈیوائسز ہر میل کے بعد لگائی جائیں گی، اور 130 میل کے علاقے میں 520 ڈیوائسز استعمال کرنا تھی۔ لیکن جب سے اب تک سیاسی طور پہ میدان نہیں ان کو کلیئر مل رہا تھا، جو کہ اب امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنے دوستوں کی مدد سے حل کرنے جا رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے مصر اور اسرائیل کی شرم الشیخ کی کئی معاملات کو سعودی عربیہ کی مدد سے حل کروا لیا گیا۔ لیکن اس وقت جو خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں، ان کے مطابق جہاز ایور گرین کے بھارتی عملے کو مصر میں ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن میری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت پریشر ڈال کے مصر سے ان کو آزاد بھی کروا لیں گے، اور یہ کبھی نہیں پتا چل سکے گا کہ یہ جہاز جان بوجھ کر کبھی اس طرح پھنسا یا یہ غلطی سے ہوا۔ اس میں بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا یہ مال بردار جہاز ہے، دنیا کا سب سے زیادہ وزن اٹھانے والا یہ جہاز ہے، اور بڑی کمپلیکس اس کی ٹیکنالوجی ہے، اسپیشلی اس کی آئی ٹی اور اس کی جو کمپیوٹرز ہیں اور اس کا جو ٹولز لگے ہوئے ہیں، اور وہ
اس سارے کا سارا عملہ جو ہے اس کا دنیا کے سب سے سستا ترین عملہ یعنی انڈین عملہ ہے اس کے اندر. یہ کیوں ہے؟ یعنی اس کی انشورنس کیسے ہو گئی کہ ان کی قابلیت کیا ہے ان لوگوں کی. اور جب میں ان کی قابلیت دیکھ رہا تھا انڈیویژل لوگوں کی, تو وہ نارمل مرچنٹ نیوی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے کچھ زیادہ سیانے نہیں, زیادہ قابل نہیں. تو وائی از اٹ کہ وہ انڈین کرو تھا؟ اگر یہاں خدا نہ خاصا پاکستانی کرو ہوتا نا, تو ابھی تک پاکستان کی جتنی بھی نیول فلیٹس ہیں, چاہے وہ سول ہو چاہے نیوی کی ہو, یہ وہ سب کے اوپر ایک کوشچن مارک لگ جانا تھا, ان کی قابلیت پہ کوشچن مارک لگ جانا تھا, لوگوں نے ان کی نوکریوں سے نکالنا شروع کر دینا تھا. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. دوسری بات, بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ چائنا اور امریکہ کا جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے اس میں یہ چائنا کو دکھانا تھا کہ یہ تمہارا روٹ اگر ہم نے اس کو روک دیا 1 مہینے کے لیے ایسے, تو اس سے تمہیں کتنا فرق پڑے گا اور تمہارے اتحادی ممالک کو کتنا فرق پڑے گا. ساروں کی ٹریڈنگ ادھر سے آ رہی ہے. پاکستان میں اس مہینے اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ دالوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں, کیونکہ دالیں ہماری کینیڈا سے امپورٹ ہو رہی ہیں جو کہ انہی راستوں سے آ رہی ہیں. اور یہ جو ڈیلے ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو آبویسلی بلیک مارکیٹرز جو ہیں اور ذخیرہ اندوز جو ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر آپ سوچیں کہ وہاں پہ سویس بند ہونے سے پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی کموڈیٹیز کو فرق پڑتا ہے, تو پورے ریجن کو کتنا کو فرق پڑے گا. اور ایک آلٹرنیٹ نکالنے کا, ایک تو نکال دیا آلٹرنیٹ بائی ایئر انہوں نے, کیونکہ اسرائیل کے اور یو اے ای کے جو تعلقات بہتر ہوئے اس سے صرف ایجپٹ کو $4 بلین سالانہ کا نقصان ہے, کیونکہ بہت سے جو کارگو ہے اب وہ بائی ایئر براہ راست مڈل ایسٹ کے اندر جانا شروع ہو گیا. ہیوی کارگو آبویسلی وہاں سے, لیکن اگر اسرائیل اب نیا ایک آلٹرنیٹ روٹ بنا لیتا ہے تو اس کے بعد سویس کنال کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور دوسری طرف سعودی عربیہ اور بھارت میں گرما گرمی ہو گئی. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان, دونوں ممالک میں سیاسی, سفارتی, عسکری اور سیکیورٹی تجارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں. اور تاریخ میں پہلی دفعہ بھارتی آرمی چیف نے بھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا. لیکن ان دونوں ممالک میں تیل کی قیمتوں میں گرما گرمی ہو گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تیل کی قیمت سے بھارت کا کیا کام؟ بھائی سعودی عربیہ میں پیٹرولیم کے وزیر عبدالعزیز بن سلمان آل سعود نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ خام تیل کی قیمتیں کم کریں اور وہ تیل کے ذخائر کو استعمال میں لائیں جو اس نے گزشتہ برس اس وقت خریدا تھا جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں انتہائی کم تھیں, اور اس طرح سب حساب برابر ہو جائے گا. سعودی عربیہ کی طرف سے یہ بیان انڈیا کو اس قدر ناگوار گزرا کہ وزیر اعظم مودی کی کابینہ کے وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان نے سعودی وزیر پیٹرولیم کے بیان کو ہی سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ انڈیا کے تیل کے ذخائر کو استعمال کرنے کے بارے میں ایک اپنی حکمت عملی ہے, ہم خود اپنے مفادات کا صحیح معنوں میں ادراک رکھتے ہیں. اور انڈیا میں اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز لمیٹڈ انڈیا کی حکومت کا ایک محکمہ ہے جس کا کام تیل کے ذخائر میں اضافہ کرنا ہے. اس محکمے نے ابھی تک تیل مختلف جگہوں پہ 50 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ذخیرہ کیا ہوا ہے, اور انڈیا کے تمام ذخائر 74 دن تک انڈیا کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. بھارت نے وبا کے دوران تیل کی قیمتوں کے بحران سے بڑا فائدہ اٹھایا تھا اور سستے داموں خوب تیل خریدا, جس سے اسے 50 ارب روپے کا فائدہ بھی ہوا. تیل کی پیداوار میں کمی کرنے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر جا چکی ہیں. جنوری میں سعودی عربیہ کا ایک انتہائی اہم خریدار ہونے کی وجہ سے بھارت نے سعودی عربیہ سے پیداوار بڑھانے کی درخواست بھی کی, لیکن اس کا سعودی عربیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اس وقت بھی دونوں ممالک کے مابین تناؤ کی فضا تھی. مارچ میں انڈیا نے اوپیک ممالک اور سعودی عربیہ سے خام تیل کی پیداوار بڑھانے کا مطالبہ کیا, لیکن ایک بار پھر سعودی عربیہ نے انسنی کر دی. اور جب انڈیا نے اس میں مایوسی کا اظہار کیا تو سعودی عرب کے وزیر نے کہا کہ انڈیا کو تو سستے داموں پہ خریدے گئے خام تیل کی اسٹریٹجک ذخائر کا استعمال کرنا چاہیے. اس پر بھارت بھڑک اٹھا, اور یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اور بھارت کے دوران کچھ اور وجوہات کی بنا پہ بھی تعلقات کشیدہ چل رہے ہیں. بھارت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے $120 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات منگاتا ہے اور چائنا کے بعد تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے. بھارت اندر ہی اندر سے یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے بھارت کی بات نہ مانی تو وہ دونوں ممالک میں تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.